وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول یا خاتم الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا شفیع المذنبین۔ تمام حمد و ثنا اور تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کی پاک بے عیب بارگاہ کے لیے اور کروڑ ہا درود پاک اس کے پیارے حبیب اور ہم سب کے آقا و مولا حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات کے لیے، حضور کے آل پاک پر، حضور کے اصحاب پاک پر، حضور کی امت کے ہر ولی پر، اور اللہ تعالیٰ نبی پاک کی ساری امت پر بھی اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ سب سے پہلے میں انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ممنون احسان ہوں اپنے پدر نما، اپنے باپ جیسے قبلہ علامہ عارف حسین سیدی اشرفی چشتی صابری دامت برکاتہ العالیہ کا، ان کے ساتھ ساتھ ساری مسجد کی انتظامیہ، خصوصاً اس کے روح رواں اور اس کے سٹالورٹ جناب راجہ ظفر صاحب اور دیگر تمام احباب، بزرگان دین، نوجوان کارکنان، چھوٹے بڑے، شرکاء، پارٹیسپینٹس، حاجی صاحبان، اب سب کا نام لینا جو ہے وہ ممکن نہیں، بہرحال سب احباب کا شکریہ جن کی محبتوں کا میں ہمیشہ محتاج ہوں اور رہوں گا۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے میرے ابا جی سے اتنا پیار کیا کہ ہر وقت ان کی زبان پر انہی احباب کا نام لیا جاتا رہا اور لیا جاتا رہے گا۔ اتنی محبت ملی اس علاقے سے، اس مسجد سے، کہ پورے یو کے میں یہی مسجد ان کی پہچان بنی اور پورے یو کے میں یہی مسجد کی محبت ان کی پہچان بنی، اور آپ لوگوں نے بھی ان سے محبت کا کمال کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ زندگی موت کا مالک ہے، وہ جسم و جان کا مالک ہے، ماں کے پیٹ میں موجود وہ مذکر اور مؤنث کا مالک ہے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے وقت کے مطابق جانا ہے، اور جب اس کا حکم آ گیا، کوئی بھی یہاں پہ ضروری نہیں، امورٹل کوئی بھی نہیں ہے، nobody is immortal in this universe۔ بس ایک ہی چیز امورٹل ہونی چاہیے، اور وہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اس کی رضا، اس کی بارگاہ میں مغفرت، اس کی بارگاہ میں معافی، اس کی بارگاہ میں سرخروئی اور کامیابی ہی مانگنی چاہیے۔ آج دوستوں 6 رجب ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ 6 رجب کو کس ہستی کا عرس ہوتا ہے۔ آج میں نے انہی کی تھوڑی سی 1-2 اخبار اور واقعات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آج یوم وصال ہے سلطان العارفین، سلطان العاشقین، سلطان الہند، عطائے رسول، نائب رسول فی الہند، خوشبو رسول، اور سلسلہ چشتیہ کے سالار اور تاجدار۔ اور جس نے بھی سلسلہ چشتیہ کے سمندر سے گھونٹ بھی پیا، وہ انہی کے صدقے پیا، اور ان کا نام حضرت خواجہ سید محمد معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ سب کانٹیننٹ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بہت بڑا انعام ہے۔ تو آج ان کا سالانہ عرس مبارک بھی ہے اور ختم پاک۔ تو آئیے ذرا آپ کو اجمیر شریف لیے چلتے ہیں ان کی بارگاہ میں، اور چند ایک فرمودات آپ کے اقوال۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، اور آپ کے والد صاحب کا نام غیاث الدین ہے، اور والدہ کا نام بی بی ام الورا رحمۃ اللہ علیہا ہے۔ ایران کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے، اور وہاں سے پھر
آپ سرکار نے ہجرت فرما کے آپ کے آباء و اجداد نے، والد صاحب نے، چچا نے تو ہندوستان کی ہجرت فرما کر وہاں پر ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا. لیکن جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں آپ نے تمام علوم ظاہری اور باطنی حاصل کرنے کے بعد حاضری دی تو حضور نے گنبد خضرا سے یہ حکم فرمایا کہ معین الدین آپ ہندوستان کی سرزمین پہ چلے جائیں اور وہاں پہ سکونت اختیار کریں. ہم نے آپ کو سلطان الہند بنا دیا، لیکن راستے میں سے بغداد سے ہوتے جائیے گا. تو جب بغداد پہنچے تو اس وقت حضور شہباز لامکانی، قندیل نورانی، ہیکل ربانی، غوث سمدانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، ان کا طوطی بولتا تھا اور وہ اپنے پرائم پہ تھے. تو غوث پاک کی بارگاہ میں جب پہنچے تو حضور غوث پاک نے خواجہ صاحب کا ماتھا چوما اور چند تبرکات عنایت کیے تو لوگوں کو دعوت دی اپنے پورے بغداد میں، اور دعوت کر کے فرمایا کہ لوگوں سنو، یہ وہ ہستی ہیں جن کو رسول اللہ نے ہند کی بادشاہ عطا فرمائی، یہ وہ ذات ہیں جن کے ذریعے سے کروڑہا لوگ اپنی منزل کو پہنچیں گے. اپنے وقت نے دیکھا دوستو کہ 90 لاکھ لوگوں کو کا دل بدل کے آپ سرکار نے مسلمان کیا. اس وقت ہندوستان کے جو سیاسی، اقتصادی، معاشی، معاشرتی اور گورنمنٹ لیول کے جو حالات تھے وہ بڑے خراب تھے. مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا اور مسلا جاتا تھا. اور پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی اور اس کی راجدھانی اور اس کا کیپٹل تھا اجمیر شریف. اور اجمیر آج بھی ہندو لوگوں کے لیے بڑا مقدس اور پوتر جگہ سمجھی جاتی ہے. وہ اس وقت وہاں پہ حج کرنے جایا کرتے تھے. تو ہمارے بزرگوں کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ غیر مسلموں کے قلب میں، ان کے سینے میں، ان کے دل پہ جا کے حملہ کیا اور ان کے دلوں پہ جا کے جہاں کو حکومت کی اور وہاں ڈیرے لگائے. یہ پاک وطن کیا تھا؟ اجودن. یہاں بھی ہندو جو ہے وہ اپنے طریقے سے حج کرنے آتے تھے. بابا صاحب نے وہاں ڈیرا لگایا. اجمیر کی مثال سن لیں. تو وہاں جب آپ سرکار نے اسلام کی شمع بلند کی تو لوگ حسد کی وجہ سے تنگ ہونے لگے. پرتھوی راج چوہان کہتا ہے کہ آپ کے پاس شام تک کی مہلت ہے، آپ یہاں سے نکل جائیں ورنہ میں آپ کو اور آپ کے درویشوں کو یہاں سے سختی سے کلا کما کر دوں گا، ختم کر دوں گا، آپ کو سمیش کر دوں گا. تو انہوں نے فرمایا تو مجھے کیا سمیش کرے گا یا کیا کلا کما کرے گا، جا میں تجھے زندہ شہاب الدین غوری کے ہاتھوں گرفتار کرواتا ہوں. اب یہ شہاب الدین غوری کون تھا؟ آپ ہسٹری اٹھا کے پڑھیں کہ وہ سینکڑوں میل دور غور ایک سٹی ہے، ون آف دا فیمس سٹی ان افغانستان، وہاں سویا ہوا ہے اور اس کی خواب میں آئے. خواجہ صاحب went into dream اور کہا کہ اٹھو اجمیر پہ حملہ کرو. وہ وہاں سویا ہوا ہے غوری. تو غوری کہتا ہے جناب آپ کون ہے؟ میں آپ کو جانتا نہیں، میں تو وہاں پہلے ہی بڑے حملے کر چکا ہوں، مجھے بڑی زبردست شکست ہوئی ہے. تو آپ نے فرمایا بیٹا پہلے اپنی مرضی سے حملے کرتے رہے ہو، اب ہماری دعا سے حملہ کرو. اس نے پھر فوج تیار کی اور اجمیر شریف پہ حملہ کیا. لمبی کہانی ہے، وقت تھوڑا مختصر، کٹنگ دا اسٹوری شارٹ کر کے میں یہ عرض کروں. حملہ کیا خیر اور اس کو پرتھوی راج چوہان کو زنجیروں میں جھگڑا. تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا تو اذان آئی، آواز. انہوں نے پوچھا جی یہاں پر اسلام کا کیا کام؟ یہ تو سارا کفرستان ہے اور ہندوستان ہے. انہوں نے کہا جی یہاں ایک درویش آئے ہوئے ہیں اللہ والے، محتاج اللہ کے بڑے نیک، تو ان کی ساتھ ہی خانقاہ ہے. یہ اذان کی آواز وہاں سے آ رہی. تو انہوں نے کہا آئے چلے نماز پڑھتے ہیں. اپنے دوستوں سے کہا، وضو کیا تو ابھی جماعت کھڑی تھی، پہلی صف میں اس نے اللہ اکبر ایسے کہا تو امام کی چہرے پہ نظر پڑی، امام کے چہرے پہ. تو دیکھا کہ یہ تو وہی بزرگ ہے جو خواب میں مجھے آپ کہتے رہے کہ اجمیر میں حملہ کرو. تو نماز پڑھی، سلام جب پھیرا تو وہ قدموں میں گرا تو تعارف ہوا. تو انہوں نے کہا میرا ہی نام فقیر معین الدین ہے، ہم ہی تمہیں خواب میں آگے دعوت دیتے رہے. تو پھر دوستو تاریخ گواہ ہے کہ اس نے خواجہ صاحب کی تبلیغ کے پیچھے اس کی تلوار جو ہے وہ کام کرتی رہی. اور
ان بزرگوں کی ہی عنایت تھی کہ ہندوستان میں پہلی اسلامی سلطنت اور حکومت جو ہے وہ خواجہ غریب نواز کی دعاؤں کے صدقے بنی. اس کی ایک مثال اور سن لیں ایگزامپل کے، بہت بڑا ایک ہندوستان کا بڑا درویش، صوفی، جرار، منصف، انصاف کرنے والا، جسٹس کو پسند کرنے والا، اس کا نام سلطان شمس الدین التمش، التتمش بھی کہتے ہیں، التمش بھی کہتے ہیں. آپ یہ جانتے ہیں ہسٹری جنہوں نے پڑھی ہے کہ وہ اس کے سٹیلے بھائیوں نے اس کو بیچ دیا. وہ کسی ترک ریاست کے بادشاہ کا بیٹا تھا، بکتے بکاتے، وہ پھر لمبی سٹوری. تو جب وہ دلی کے تخت پہ بیٹھ گیا، متمکن ہو گیا، بادشاہ بن گیا، تو اس نے تخت پہ سجدہ کیا. بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اشتیاق فاطمہ عظمیٰ نے لکھا، اور ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں، کبھی سنیے گا ان کی زبان سے. اس نے تخت پہ سجدہ کیا، بادشاہ نے سجدہ کیا تو اپنے سارے وزیروں مشیروں کو اکٹھا کر کے پوچھا کہ بتاؤ یہ حکومت، یہ تخت مجھے کیسے ملا، یہ بادشاہ کیسے ملی، یہ حکومت مجھے کیسے ملی؟ تو ہر ایک نے اپنا اپنا جواب دیا. کسی نے کہا جی آپ کی ذات کی وجہ سے، اس نے کہا نہیں. کسی نے کہا جی آپ کے حسب نسب کی وجہ سے، نہیں. کسی نے کہا جی آپ کی سیاست کی وجہ سے، انہوں نے کہا نہیں. کسی نے کہا جی آپ بادشاہ قطب الدین ایبک کے دماد ہیں، اس دمادی کی وجہ سے آپ کو یہ بادشاہ ملی. انہوں نے کہا نہیں تمہیں نہیں پتا، آؤ میں تمہیں بتاؤں، آؤ میں تمہیں بتاؤں. بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سلطان شمس الدین التمش کا واقعہ سنا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا جی آپ خود ہی بتا دیں پھر کیسے یہ حکومت ملی، یہ بادشاہ کیسے ملی. بڑا پیارا واقعہ ہے، میرے پسندیدہ ترین واقعات میں سے. سنیے گا تو جو سے آخری بات رہ گئی. اس نے کہا کہ میں بکتا بکاتا غلام سلیب کے طور پہ ایز اے سلیب بغداد آیا. وہاں پر مجھے ایک عورت نے خرید لیا، ایک خاتون نے، اور وہ بڑی سخت غصے والی اور بڑے سخت اینگر والی خاتون تھی. اس نے مجھے چند ٹکے دیے پیسے کہ جاؤ یہ بازار سے کچھ چیز لے کے آؤ. تو میں بچہ تھا اس وقت، میری عمر تھی 13 سال 14 سال 12 سال. تو میں بازار گیا تو میں نے دیکھا بہت بڑا ہجوم ہے، لاٹ آف پیپل سٹنگ اینڈ لسننگ اے ویری بیوٹیفل پرسنالٹی ٹو ہز اسپیچ. ایک خوبصورت شخصیت اسپیچ کر رہی، بہت سارے لوگ ہیں. میں وہاں کھڑا ہو گیا. اب وہ جو اسپیچ کر رہے تھے بزرگ اللہ والے، سفید امامہ، سفید لباس، خوبصورت شخصیت، ان کی اسپیچ پہ میں اتنا منہمک ہو گیا، اتنا ڈوب گیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں گھر سے کیا لینے آیا. جب ان کی تقریر ختم ہوئی، سارا مجمع منتشر ہو گیا، تو جیب میں نے ہاتھ ڈالا تو میری جیب کٹ چکی تھی، پیسے چوری ہو گئے. تو میں رونے لگا، بچہ تھا، آنکھوں سے آنسو. تو اچانک کسی نے پیچھے سے آ کے بڑی شفقت سے میرے سر پہ ہاتھ رکھا. سر پہ ہاتھ رکھا تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہی بزرگ تھے جو تقریر کر رہے تھے. تو مجھے بڑی شفقت سے پوچھتے ہیں بیٹا کیا ہوا، آپ کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت جی آپ کا میں خطاب سن رہا تھا تو میں گھر سے میری مالکن نے مجھے چند پیسے دیے تھے، یہ سامان لے کے آؤ. میں آپ کے خطاب میں اتنا ڈوب گیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں گھر سے کیا لینے آیا ہوں. مینوائل میری جیب بھی کٹ گئی. تو ان بزرگوں نے، اللہ والوں نے بڑے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. بادشاہ کہتا ہے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور اپنی جیب سے پیسے نکالے اور مجھے دیے اور کہنے لگے بیٹا پریشان کیوں ہوتے ہو، یہ لو، یہ پیسے لو، سودا خریدو، گھر جاؤ، لیکن جب کل دلی کے تخت پر بادشاہ بن کے بیٹھ جاؤ گے تو ہم فقیروں کو نہ بھول جانا. تو سلطان شمس الدین التمش یہ واقعہ سنا رہا ہے اپنے مشیروں کو، اپنے وزیروں کو، اپنے سکسیسرز کو. تو ان سے پوچھتا ہے وہ پتہ ہے وہ بزرگ کون تھے جنہوں نے مجھے دعا دی تھی؟ وہ خواجہ معین الدین چشتی میری تھے. تو آج یہ تخت نہ میری سیاست کی وجہ سے ہے، یہ حکومت نہ میری ذات کی وجہ سے ہے. اس تخت سلطنت دلی نتیجہ دعائے آ فقیر است. یہ دلی کا تخت اس فقیر کی دعا ہے، اور وہی فقیر آج بھی
دوستان گرامی دلوں میں حکومت کر رہا ہے. لارڈ کرزن جو ہے بڑا رچرڈ قسم کا بادشاہ تھا, انڈیا کا وائسرائے. اس نے کہا کہ اگر ہندوستان میں کوئی چیز دلوں میں حکومت کرتی ہے تو وہ اجمیر میں ایک قبر ہے, وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں حکومت کر رہی ہے. تو آج انہی کا یوم وصال بھی ہے اور یوم عرس مبارک بھی ہے. تو میں اپنی بات کو اس بات میں ختم کرتا ہوں کہ ہم سب چشتی حضرات بیٹھے ہیں, ہم انہی کے پیارے سلسلے سے مشرب سے فیض یافتہ ہے. حضور خواجہ غریب نواز رات بھی ہم بات کر رہے تھے, خواجہ صاحب خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے اللہ نے وعدہ لے رکھا ہے. جب میں حج پہ گیا خواجہ صاحب فرماتے ہیں تو میں نے عرض کی یا اللہ کریم معین الدین کا حج قبول فرما لے. آواز آئی قبول کر لیا اور کچھ مانگو. تو عرض کی میں نے, معین الدین فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا اللہ میرے ہر مرید کو بخش دے. تو اللہ نے وعدہ کیا خواجہ صاحب سے کہ معین الدین ہمارا تم سے وعدہ ہے قیامت تک تمہارے سلسلے میں جو جڑے گا ہم اس کی بے حساب بخشش فرما دیں. تو اسی سلسلے کے امین اور فیض کے قاسم میرے ابا کی قبلہ بھی تھے, پروفیسر ڈاکٹر سید جمیل الرحمان شاہ صاحب, جو اللہ کی رضا سے پچھلے مہینے اپنے سفر آخرت پر روانہ ہوئے. آپ سب رات ان کے لیے خصوصی دعا بھی فرمائیں گے اور خصوصی اصالہ ثواب کریں گے. اب پرسوں علامہ صاحب مزید اعلان فرما دیں گے, پرسوں سنڈے کو 1 بجے دوپہر ان کے اصالہ ثواب کے لیے یہاں محفل رکھی گئی ہے. یہاں اصالہ ثواب کے لیے ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا ہے. سب حضرات نے جوک در جوک شرکت بھی کرنی ہے. مجھے دعا دے کے جانی ہے اور اپنے لیے دعائیں جو ہے وہ سمیٹ کر جانی ہے سنڈے کو انشاءاللہ. اللہ کی میری معلومات کو قبول فرمائے, اللہ اس مسجد کی خیر کرے, مسجد والوں کی خیر کرے, اور مجھے ہمیشہ دعائیں دینے والے میرے قبلہ علامہ صاحب, میرے قبلہ رایا صاحب, ہمیشہ پیار کرنے والے, اتنے میرے باپ کی طرح شفقت کرنے والے, ان کی شفقتوں کو اللہ کی مساعدت رکھے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت پیر طریقت پیر محمد